السلام علیکم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اورنگزیب کی رقاصہ سے محبت جس نے انہیں نمازیں بھلا دیں۔ یہ کہانی پہلی نظر میں پیار کی ہے، اور وہ بھی ہندوستان پر 49 سال تک حکومت کرنے والے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی۔ تب شاہ جہاں ہندوستان کے حکمران تھے اور ان کے بیٹے 35 سالہ اورنگزیب شہزادے تھے۔ دوسری بار دکن کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے اورنگ آباد جاتے ہوئے اورنگزیب برہان پور سے گزرے۔ موجودہ انڈین ریاست مدھیہ پردیش میں تاپتی دریا کے دائیں کنارے واقع برہان پور وہی جگہ ہے جہاں ان کی والدہ ممتاز محل کو وفات کے بعد تاج محل میں دفنانے سے پہلے امانتنہ دفن کیا گیا تھا۔ بروکیڈز، ململ اور ریشم کے لیے مشہور اس شہر میں میر خلیل خان زمان سے بیاہی جانے والی اورنگزیب کی ایک خالہ سہیلا بانو رہتی تھیں۔ انہی سے ملنے اورنگزیب گئے تھے جب ان کے دل کی دنیا تلپٹ ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبان خاطر میں 18ویں صدی میں نواب شمس الدولہ شاہ نواز خان اور ان کے بیٹے عبدالحی خان کی لکھی کتاب ماسر العمرہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ اورنگزیب برہان پور میں زین آباد کے باغ آہو خانہ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ شہزادے کی خالہ بھی اپنی خواصوں کے ساتھ سیر کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ایک خواص نغمہ سنجی میں سحرکار اور شیوا دل ربائی اور آنائی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں۔ سیر و تفریح کرتے ہوئے یہ پورا مجمع ایک درخت کے سائے میں سے گزرا جس کی شاخوں میں آم لٹک رہے تھے۔ جون ہی مجمع درخت کے نیچے پہنچا تو انہیں خواص نے نہ تو شہزادے کی موجودگی کا کچھ پاس لحاظ کیا نہ ان کی خالہ کا۔ بے باکانہ اچیل اور ایک شاخ بلند سے ایک پھل توڑ لیا۔ شہزادے کی خالہ پر یہ شوخی گراں گزری اور انہوں نے ملامت کی تو خواص نے ایک غلط انداز نظر شہزادے پر ڈالی اور پشواز سنبھالتے ہوئے آگے نکل گئیں۔ یہ غلط انداز نظر کچھ ایسی قیامت کی تھی کہ اس نے شہزادے کا کام تمام کر دیا اور صبر و قرار نے خدا حافظ کہا۔ اورنگزیب کے سوانح نگار حمید الدین خان نے اس واقعے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ ان کی خالہ کا گھر تھا اس لیے حرم کی عورتوں کو ان کی نظروں سے ہٹانے کی زیادہ پرواہ نہیں کی گئی اور شہزادے بغیر اعلان کیے گھر میں داخل ہو گئے۔ زین آبادی، جن کا اصل نام ہیرابائی تھا، ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے دائیں ہاتھ سے شاخ پکڑے دھیمے لہجے میں گا رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی شہزادے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور وہیں بیٹھ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خالہ تک خبر پہنچ گئی۔ ننگے پاؤں دوڑتی آئیں اور انہیں سینے سے لگا لیا اور آہو بکا کرنے لگیں۔ 3-4 گھڑی کے بعد شہزادے کو ہوش آیا۔ خالہ نے پوچھا، یہ کیا بیماری ہے؟ کیا تم پر اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی حملہ ہوا؟ شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات تھی جب شہزادے نے کہا کہ اگر میں اپنی بیماری کا ذکر کروں تو کیا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ان کی خالہ نے جب یہ الفاظ سانے تو نہایت خوشی سے صدقہ دیا اور کہنے لگیں کہ تم علاج کی کیا بات کرتے ہو، میں اپنی جان تمہارے علاج کے لیے پیش کر دوں گی۔ پھر شہزادے نے انہیں سارا معاملہ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ آخر کار شہزادے نے کہا، جب آپ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تو میرا علاج کیسے کریں گی؟ خالہ نے جواب دیا کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ تم اس بدبخت شوہر کو جانتے ہو، وہ ایک خونخوار آدمی ہے۔ ہیرابائی کے لیے تمہاری درخواست سوان کر وہ پہلے اسے اور پھر مجھے قتل کرے گا۔ اسے اپنے شوق کے بارے میں بتانے سے اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی۔ لیکن اس غریب معصوم لڑکی کی زندگی بغیر کسی جرم کے کیوں تباہ کی جائے؟ شہزادے نے جواب دیا، بے شک آپ نے سچ کہا، میں کوئی اور حربہ آزماؤں گا۔ طلوع آفتاب کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئے اور کچھ نہیں کھایا۔ اپنے معتمد مرشد قلی خان سے تفصیل سے گفتگو کی۔ خان نے کہا کہ میرے خون کے بدلے میرے ولی اور روحانی رہنما یعنی شہزادے کا کام ہو جائے تو مذاقہ نہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ اب میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرا دل اپنی خالہ کو بیوہ کرنے پر راضی نہیں۔
اس کے علاوہ قرآنی قانون کے مطابق کوئی شخص مذہبی قانون کے علم کے ساتھ سری قتل نہیں کر سکتا۔ آپ کو کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے خان زمان سے بات کرنی چاہیے۔ مرشد قلی خان نے سارا احوال خان زمان سے کہہ دیا۔ انہوں نے جواب دیا، شہزادے کو میرا سلام پہنچا دو، میں اس کا جواب ان کی خالہ کو دوں گا۔ خان زمان نے اپنی بیوی کو اورنگزیب سے بدلے میں ان کے حرم سے چتربائی ان کے حوالے کرنے کا پیغام دیا۔ مورخ جادو ناتھ سرکار اس بیان کو درست نہیں مانتے۔ لکھاری رنا صفوی کا کہنا ہے کہ واقعے کے بیانات میں تفصیل پر تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ مذہبی رجحان رکھنے والے سادگی پسند شہزادے کو پیار پہلی ہی نظر میں ہوا تھا۔ گجیندر نارائن سنگھ کے مطابق اورنگزیب کے جوانی کے پیار اور مورخ جادو ناتھ سرکار کے مطابق اورنگزیب کے واحد رومان کا نام تھا ہیرا بائی۔ وہ کشمیری ہندو تھیں جنہیں ان کے والدین نے بازار میں بیچ دیا تھا۔ وہ خان زماں کے ہاں گاتی اور ناچتی تھیں۔ ماسر العمرہ میں لکھا ہے کہ اورنگزیب نے بڑی منت سماجت کر کے اپنی خالہ سے ہیرا بائی کو حاصل کیا۔ احکام عالمگیری کے مطابق جب اورنگزیب نے ہیرا بائی کو اپنے خالو سے لینا چاہا تو انہوں نے بدلے میں ان سے چتربائی کو مانگا، چنانچہ یہ تبادلہ ہو گیا۔ جادو ناتھ سرکار کہتے ہیں کہ ہیرا بائی کو زین آبادی محل نام دیا گیا کیونکہ شہنشاہ اکبر کے دور ہی سے یہ حکم تھا کہ شاہی حرم کی خواتین کے ناموں کا عوام میں ذکر نہ کیا جائے اور انہیں کسی نہ کسی صفت سے منسوب کیا جائے، تو ان کی پیدائش کی جگہ اس شہر امرک سے جہاں سے وہ شاہی حرم میں داخل ہوں۔ چنانچہ جب زین آباد سے تعلق رکھنے والی ہیرا بائی اورنگزیب کے حرم میں داخل ہوئیں تو انہیں زین آبادی محل کہا گیا۔ ماسر العمرہ کے مطابق باوجود اس زہد خشک کے جس کے لیے اس عہد میں بھی مشہور ہو چکے تھے، زین آبادی کے عشق و شیفتگی میں اس درجہ بے قابو ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ بھر بھر کر پیش کرتے اور عالم نشا و سرور کی رنائیاں دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن زین آبادی نے اپنے ہاتھ سے جام لبریز کر کے اورنگزیب کو دیا اور اصرار کیا کہ لبوں سے لگا لے۔ شہزادے نے ہر چند عجز و نیاز کے ساتھ التجائیں کی کہ میرے عشق و دل باختگی کا امتحان اس جام کے پینے پر موقوف نہ رکھو، لیکن اس عیار کو رحم نہ آیا۔ ناچار شہزادے نے ارادہ کیا کہ پیالہ منہ سے لگا لے، لیکن جوں ہی اس فسوں ساز نے دیکھا کہ شہزادے بے بس ہو کر پینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، فوراً پیالہ ان کے لبوں سے کھینچ لیا اور کہا ان کا مقصد شراب پلانا نہیں بلکہ عشق کا امتحان تھا۔ شاہ جہاں تک خبریں پہنچنے لگیں اور وقائع نویسوں کے فردوں میں بھی اس کی تفصیلات آنے لگیں۔ رمانند چیٹرجی لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے بڑے بھائی دارا شکو نے یہ واقعہ اپنے والد شاہ جہاں کو بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ اس منافق کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، اپنی خالہ کے گھر کی ایک لونڈی کی خاطر تباہ ہو رہا ہے۔ زین آبادی غالباً نومبر 1653 میں ایک ماہ کے لیے اورنگزیب کے ساتھ دولت آباد گئیں۔ عین عروج شباب میں 1654 میں ان کی وفات ہو گئی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو سخت صدمہ پہنچا، اسی دن شکار کے اہتمام کا حکم دیا۔ اس پر وابستگان دولت کو تعجب ہوا کہ سوگواری کی حالت میں سیر و تفریح اور شکار کا کیا موقع تھا۔ جب اورنگزیب شکار کے لیے محل سے نکلے تو منعسکر عاقل خان رازی نے عرض کیا، اس غم و اندو کی حالت میں شکار کے لیے نکلنا کسی ایسی ہی مصلحت پر مبنی ہوگا جس تک ہم ظاہر بینوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اورنگزیب نے جواب میں فارسی میں یہ شعر پڑھا، مفہوم: گھر میں رونے پیٹنے سے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، بیاباں میں جی بھر کر رویا جا سکتا ہے۔ اس پر عاقل خان کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکل گیا، مفہوم: عشق کس قدر آسان دکھائی دیا لیکن افسوس وہ کس قدر مشکل تھا، جدائی کس قدر دشوار تھی، محبوب نے اسے کس قدر آسانی سے اختیار کر لیا۔ اورنگزیب پر رقت طاری ہو گئی، پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ عاقل خان نے کہا اس شخص کا ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے شاعروں میں شمار کیا جائے۔ اورنگزیب سمجھ گئے کہ خود عاقل خان کا ہے، بہت تعریف کی اور اس دن سے ان کی سرپرستی اپنے ذمے لے لی۔ اطالوی سیاح اور مصنف 16391717 سے نکولاؤ منوچی لکھتے ہیں،
औरंगजेब को कुछ अरसे के लिए नमाजें भी भूल गई थीं और उनके दिन मौसीकी और रक्स में गुजरते। रक्कासा का इंतकाल हुआ तो औरंगजेब ने आइंदा कभी शराब न पीने और मौसीकी न सुनने का अहद कर लिया। बाद के दिनों में वो अक्सर कहते कि खुदा ने इस रक्कासा की जिंदगी का खात्मा करके उन पर बड़ा एहसान किया था, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में पड़ गए थे जिनसे इनके हुकूमत करने के इम्कानात को भी खतरा लाहिक हो गया था। ये तहरीर BBC उर्दू की वेबसाइट पर पहली बार गुज़िश्ता बरस सितंबर में शाये की गई थी, जिसे आज क़ारीन के लिए दोबारा पेश किया गया।